میں نے دماغ کی کارکردگی پر کافی عرصہ پہلے ایک ریسرچ ویڈیو دیکھی۔ اس ویڈیو میں ایک پوائنٹ پر بتایا گیا کہ ہم جب کسی کی برائی یا غیبت کرتے ہیں تو اس کا ہمارے جسم پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ ہم سب اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں، جب تک ہمیں کسی چیز کی سائنسی وجہ نہیں ملتی ہم اس پر بیلیو نہیں کرتے، اور میں بھی سائنسی وجہ ہی تو چاہتا تھا۔ جیسے بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ جب تک کسی بھی تحقیق پر غیر ملکی اور انگریز کے نام کا ٹھپا نہ لگا ہو ہم اس پر یقین نہیں کرتے۔ تو بتایا گیا کہ جیسے ہم کسی بھی انسان کے بارے میں منفی بات سوچتے ہیں، ٹھیک اسی وقت اسی لمحے میں ہمارے دماغ کی بائیو کیمسٹری بدل جاتی ہے اور ہمارا دماغ ایک کورٹیزول نامی ہارمون ریلیز کرتا ہے، اور اسی لمحے یہ کورٹیزول انسان کے دماغی سسٹم پر حملہ کرتا ہے اور انسان کی جسم کی وائٹ سیل جو ہوتے ہیں وہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ جو لوگ کینسر کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ وائٹ سیلز کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے۔ کینسر کا علاج کیمو تھراپی سے ہوتا ہے، اور کیمو کا عمل شروع ہوتے ہی جسم میں وائٹ سیلز ختم ہونے لگتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ کینسر کے سیلز بہت سٹرونگ ہوتے ہیں کہ ان کو ختم کرنے کے لیے مریض کے جسم میں لاوا انڈیلا جاتا ہے۔ کیمو کو لاوے یا آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب یہ لاوا کینسر کے سیلز کے ساتھ ساتھ وائٹ سیلز کو بھی کھا جاتا ہے، تو انسان جب کسی کی عیب جوئی یا غیبت یا برائی کرتا ہے تو وہ اپنے جسم میں ایسا لاوا انڈیلتا ہے جس سے اس کی اپنی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دماغی سسٹم کمزور ہونے کا ایک سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہونے کے لیے تیار ہیں، اور بیمار ہونے کے بعد آپ جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنے جسم کا دفاعی نظام خود کمزور کیا ہے، اسے دیمک کے حوالے کیا ہے جس نے اسے کھا لیا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے مذہب نے اس بارے میں کیا کہا ہے کہ جب تم کسی کی غیبت کی تم نے تو مردہ گوشت کھا لیا۔ اب آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ مردہ گوشت کھانے سے جسم پر کیا نقصانات ہوتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ ہوا سائنسی نقصان جو سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ اور واضح ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بہت سے روحانی نقصانات بھی ہوں گے، جیسے کوئی بہت زیادہ غیبت کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم بن ادم سے لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم بن ادم نے کہا کہ کیا تم اپنے عیبوں کو چھپاتے ہو اور لوگوں کے عیب ظاہر کرتے ہو؟ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بڑا عبادت گزار اور شب بیدار تھا۔ ایک دفعہ میں اپنے والد کی خدمت میں حاضر تھا، ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی، ساری رات تلاوت قرآن پاک اور عبادات خدا میں مشغول رہا، مگر میرے ارد گرد لوگوں کی ایک بڑی جماعت آرام سے سو رہی تھی۔ ان کا حال ایسا تھا کہ بے فکر سونا۔ مجھے برا محسوس ہوا۔ میں اپنے والد محترم سے ان کی شکایت کی کہ یہ لوگ ایسے سو گئے جیسے مر گئے ہوں، کوئی بھی عبادت کے لیے بیدار نہیں ہوتا۔ میرے والد نے کہا کہ بیٹا بہتر ہوتا کہ تم بھی سو جاتے تاکہ دوسروں کی غیبت نہ کرنا پڑتی تمہیں۔ دوستو یاد رکھیے ہم ایسے ماحول میں زندہ رہ رہے ہیں کہ ہم غیبت کو گوسپ یا ڈسکشن کا نام دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں غیبت تو نہیں کر رہا، میں تو صرف تذکرہ کر رہا ہوں۔ لوگوں کی تصویریں اور ویڈیوز پوسٹ کر کے دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ان کی غیبت کریں، ان کی صورتوں کی عیب جوئی کریں۔ یوٹیوب پر لوگوں نے پورے چینل گوسپ کے نام سے کھولے ہوئے ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ سیاہ فام لوگوں کی تصویریں پوسٹ کر کے ان کی صورتوں کی عیب جوئی کرنا اب عام مقبول سلسلہ بن چکا ہے۔ ہم سب اپنی زندگیاں، صحت اور دماغی کارکردگی اپنے ہاتھوں سے بڑے شوق سے خراب کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ پاک سے دوسروں کی کامیابی کے لیے دعا مانگنے کے بعد خود کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دنیا کی سب سے گندی اور غلیظ بیماری اگر آپ کے اندر ہوگی تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو کبھی غیبت کو اپنے اندر پنپنے مت دینا۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔